5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 212، لیسن نمبر 212، اور یہ باب افتعال کے تائی تغیرات کے بارے میں ہے۔ باب افتعال کے تائی تغیرات، اور اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اہل زبان دو حروف جو قریب المخرج ہوتے ہیں، دو حروف جو قریب المخرج ہوتے ہیں، ان کو ایک کر کے مشدد کر لیتے ہیں۔ تو اہل زبان اس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ میٹھا ہے تو میٹھا کو مٹھا کر لیتے ہیں، ٹھا کے اوپر تشدید لگا دی، مٹھا ہو گیا۔ یا اتنا میں نون کو نکال کر اتنا سارا کام ہے کے بجائے کہتے ہیں اتنا سارا کام ہے۔ تو یہ اہل زبان اس طرح کرتے ہیں تاکہ سہولت ہو جائے بولنے میں۔ اچھا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلا حرف ث ہو یا دال ہو یا ذال ہو یا زا ہو یا سین ہو یا صاد ہو یا طا ہو، یعنی اور یہ تبدیلیاں لازمی نہیں ہوتی بلکہ جائز ہوتی ہیں۔ جملے کی آہنگ کی مناسبت سے اہل زبان خود بخود اس طرح کے تصرفات کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر استماع ہے اور اسمع ہے، استمع اور اسمع، تو کبھی یہ بھی استعمال ہو جائے گا، کبھی یہ بھی استعمال ہو جائے گا۔ تو اہل زبان کی مرضی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اردو زبان میں بھی کبھی راہ گزر کہتے ہیں، کبھی رہ گزر کہتے ہیں، کبھی راہزن کہتے ہیں، کبھی رہزن کہتے ہیں۔ تو یہ شاعر آہنگ کی مناسبت سے مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں مخارج کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ چلیے پہلے دیکھیے، پہلے حرف کو مشدد کر دینا، پہلے حرف کو مشدد کرنا، جیسے استمع کے بجائے اسمع کہنا۔ دیکھیے پہلا حرف سین مشدد ہو گیا۔ اچھا، اس طرح ظلم سے استلم کے بجائے اظلم کہنا، یہاں دیکھ رہے ہیں ظا مشدد ہوگا۔ اچھا، استأثر کے بجائے استأر کہنا، استأر کہنا، یہاں بھی دیکھیے پہلا حرف ث مشدد ہو گیا ہے۔ اسی طرح اطلع، تو تے اور تو کو ادغام کر کے طا کو مشدد کر دیا، اطلع۔ اسی طرح دیکھیے قرآن مجید کی مثال ہے، وثق سے ایوتسق تھا، ایوتسق، اس کو اتسق کر دیا، اتسق، ومتسق کہہ دیا۔ اور اخذ سے جو ہے اتخذ کر دیا، پہلا لفظ تا جو تھا اس کو مشدد کر دیا، اتخذ۔ اسی طرح دیکھیے کہ تقا سے اتقا کر دیا، اتقا۔ اور تبیہ سے اتبع کو اتبع کر دیا، اتتبع کو اتبع کر دیا۔ تو پہلا حرف مشدد کر دیا جاتا ہے، یہ ایک پہلا اصول ہو گیا باب افتعال میں۔ اب آ جائیے دوسرا اصول، تے کو توئے سے بدل دیتے۔ یہ ذرا مشکل مثال ہے، ذرا دیکھیے، توجہ سے سنیے۔ مادہ ڈھونڈنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، تے کو طا سے بدل دینا۔ جیسے استبارہ، صبر مادہ ہے، صبر، صاد بارہ صبر مادہ ہے، اس کے بجائے تے کے بجائے تا کر دیتے ہیں، استبارہ۔ اچھا، اسی طرح دربہ مادہ ہے، دربہ سے اضطربہ، اور وہاں بھی تے کے بجائے تے کو، افتعال کی تے کو توئے سے بدلتے دیتے ہیں، اضطربہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اصطفیٰ، صفیہ مادہ ہے، صاد فے یہ، صفیہ سے اصطفیٰ،
تے سے استفا تھا، استوفا کر دیتے ہیں، تے کو توئے سے بدل دیتے ہیں۔ کیوں بدل دیتے ہیں؟ تاکہ صاد بھی جو ہے وہ صاد کو تو سے ہم آہنگ کیا جائے۔ ضرر، ضرر جانتے ہیں، ضرر، ضرر نقصان، تو اس سے باب افتعال میں ہے اضطرر، افتعال کی تے کو توئے سے بدل دیتے ہیں اضطر، اضطرر کو اضطرہ کر دیا۔ دیکھیے آپ دونوں حروف کو مشدد کر دیا، پہلے تا کو بھی کر دیا اور پہلے ضاد کو کر دیا اور پھر را کو بھی کر دیا، اضطر۔ اور سرقہ سے اسی طرح استرقہ توئے لاتے ہیں، اور استادہ کے بجائے استادہ، تو مادہ تو صید تھا، شکار کرنا، شکار کرنا، صاد یہ دال، جیسے قرآن میں ہے فاصطادوا، شکار کر سکتے ہو، تو فَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا، تو صید ہے مادہ، لیکن اس میں یہ جو تا آیا ہے اس سے دھوکہ نہ کھانا، تا اصل میں وہ افتعال کی تے ہے جو توئے میں بدل دی گئی ہے۔ اب اس کا تیسرا قانون یہ ہے تے کو دال سے بدل دینا، جیسے مادہ ہے دعو، دال عین واو، اس سے ادتعا ہوتا تھا، ادتعا، اس کو ادعا کر دیا، تے کو دال سے بدل دیا، ادعا۔ دیکھ رہے ہیں ادعا کا مادہ کیا ہے؟ دال عین واو، اور یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے عدالتوں میں، ادعا، یدعی، مدعن، مدعن، ادعاء، عدالتوں میں مدعی، مدعا علیہ، یہ دو لفظ بہت استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا مادہ کیا ہے؟ دال عین واو، دال عین واو۔ چلیے جی، اب اگلی مثال دیکھیے، یہ بھی ذرا مشکل چیز ہے کہ، اور وہ ہے زال کو دال سے بدلنا، زال کو دال سے بدل دینا۔ مثال کے طور پر مادہ ہے ذکر، ذکر، ذخیرہ کرنا، ذال خیر، ذکر، تو باب افتعال میں کیا ہوگا؟ استخر، تو استخر کو ادخر کر دیتے ہیں، ادخر کر دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، تو ادخر، ادخر کا مادہ کیا ہے؟ ذخرہ ہے، ذخرہ۔ اسی طرح ذکر تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، اردو میں بھی ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے اور ذاکر ہوتے ہیں، اور ذکرہ، ذکرہ سے باب افتعال میں کیا ہوگا؟ استکرہ، تو استکرہ کو ازدکرہ کرتے ہیں، پھر ادکرہ کر دیتے ہیں، زال کو دال سے بدلتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال وہاں ہے سورہ قمر میں، حل من مدکر، مدکر اصل میں مستکر تھا، مستکر، میم زال تے کے، مستکر کو مدکر کر دیا۔ اچھا، بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ عین کلمے کو مشدد کر دیتے ہیں، عین کلمے کو، عین کلمہ یعنی درمیانی کلمہ، فعلا میں عین کلمہ کیا ہے؟ عین ہے، اس لیے درمیانی کلمے کو، مثال کے طور پر دیکھیے اہتدا، اہتدا کو حدا کر دیتے ہیں، اور یہتدی کو یہدی کر دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی مثال دیکھ لیجئے، امَّن لَا یہدی الا ان یہدا، امَّن لَا یہدی الا ان یہدا، تو یہاں اصل میں یہدی، لا یہدی اصل میں یا لا یہتدی تھا، تے اور دال کو ملا کر یہدی کر دیا، دال کو مشدد کر دیا۔ اسی طرح دیکھیے خصمہ، جھگڑنا، اور اس سے باب افتعال میں کیا ہے؟ اختصمہ، تو اختصمہ کو خصمہ کر دیتے ہیں، تے اور صاد کو ملا کر، جیسے سورہ یاسین میں اس کی مثال ملتی ہے، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اصل میں کیا تھا وہ؟ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ تھا، لیکن جملے کے آہنگ کے لیے، اس میں نغمگی پیدا کرنے کے لیے، کلام کو خوبصورت اور دلچسپ اور دیدہ زیب بنانے کے لیے، اور کانوں کو مانوس کرنے کے لیے، اور زبان کی تسہیل کے لیے کہ آسانی سے ادا ہو، وَهُمْ يَقِصِّمُونَ،
جبکہ وہ لوگ جھگڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. یخصمون، یخصمون کیا تھا؟ یختصمون تھا. چلیے دیکھیے اگلے ٹیبل، اگلے صفحے پر ایک ٹیبل ہے، ایک جدول ہے، اور یہاں یعنی اس کو ہم ایک ذیلی باب کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. یہ سب باب افتعال کے تائی تغیرات ہیں. دیکھیے ذرا سمیع سے دیکھیے، سمیع سے اسمع یسمع مسمع، اسمع استماع یا استماع، استماع استماع سننا. اور ظلم سے الظلم یظلم مظلم، اور استلام یا استلام، اور اسار یسیر مسیر، اسار. اسی طرح دیکھیے طلع سے تو لام عین، اطلع یطلع مطلع، مطلع مطلع اس آدمی کو کہتے ہیں جو اطلاع دیتا ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ غلط اردو بولتے ہیں، اطلاع کہتے ہیں، اطلاع. وہ اطلاع نہیں ہے، اطلاع ہے، توئے کے اوپر تشدید ہے. اطلاع، اطلاع نہیں ہے، اطلاع. اطلع یطلع مطلع، اطلع اطلاع. اور اسی طرح ذکر کے مادے سے دیکھیے ادذکر یدذکر مدذکر، ادذکر ادذکار، ادذکار. اور ذخر کے مادے سے ادخر یدخر مدخر، ادخار. اور تبع، تبع سے دیکھیے اتبع یتبع متبع، اتبع اتباع، اتباع. قرآن میں بہت آیا ہے اتباع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اسی طرح دیکھیے خصم سے جھگڑنا، مادہ کیا ہے؟ خصم. اختصم یختصم مختصم، اس سے ہے اخصم یخصم مقسم، اقسم. اور مختصمون کے بجائے ہم نے مثال دی تھی مقسمون آ گیا. اور اہتدى یہتدی مہتدین، اہتداء. اور حد یہدی مہدیون، حد ہدی. اور اسی طرح دعو سے دال عین واو سے ادعا یدعی مدعی، ادعی ادعاء. میں نے بتایا تھا یہ مدعی اور مدعا علیہ کا لفظ عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے. مدعی دال کے اوپر تشدید ہے، مدعی. اور قتل سے دیکھیے باب افتعال میں جائیں گے کہ قتل یقتل سے اقتتل، اقتتل یقتتل، اور اس کو ادغام کے ساتھ قتل یقتل مقتل، قتل اقتتال، اقتتال. تو یہ اس کا ذکر وہاں سورہ حجرات میں آیا ہے. دیکھیے کہ اگر مسلمان آپس میں لڑنے لگیں. چلیے اب ہم یہاں کچھ قرآنی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تائی تغیرات کی کہ کس طرح یہ لفظ آپس میں مل کر نئی شکل بناتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں ہے حتیٰ تتبع ملتہم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے. وہ چڈی پہن رہے ہیں نا، آپ بھی چڈی پہنیں گے تو راضی ہوں گے. وہ شادی نہیں کرتے، ڈیٹنگ کرتے ہیں، آپ بھی ڈیٹنگ کریں گے تو راضی ہوں گے. وہ نیو یارک میں جو ہے اور وہاں لاس اینجلس میں ٹھیک 12 بجے نیو ایئر کو لائٹ بند کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں. تو آپ بھی لائٹ ٹھیک 12 بجے بند کر دیجئے، آپ بھی ایک دوسرے کا بوسہ لینا شروع کر دیجئے. تو وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے. وہاں مرد اور مرد کی شادی ہو رہی ہے، آپ بھی اجازت دے دیجئے. وہاں عورت عورت کی شادی ہو رہی ہے، آپ بھی اجازت دیجئے. حتیٰ تتبع ملتہم، وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی طرح پورے 100% نہ ہو جائیں.
ان کے طریقے پہ نہ چلیں. تتبع تو یہ بھی باب افتعال ہے. دیکھیے چلیے اگلی مثال ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا. تو سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے کہ 3 پیغمبر آئے ایک بستی میں, انہوں نے دعوت دی, تو ایک چوتھا آدمی آیا, وہ صاحب ایمان تھا. تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو 3 رسول دعوت دے رہے ہیں تم ان کی دعوت کو مان لو. اور اس نے دلیل بھی دی, کہا اتبعوا, ان کی پیروی کرو, ان کا اتباع کرو. کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ پیسے مانگنے والے مولوی نہیں ہیں. من لا یسألکم اجرا, یہ بے لوث ہیں, یہ مخلص ہیں, یہ پیسوں کے لیے دین کا کاروبار نہیں کرتے. یہ اللہ والے مولوی ہیں, پیسے والے مولوی نہیں ہیں, پیسے مانگنے والے مولوی نہیں ہیں, یہ اللہ والے ہیں. من لا یسألکم اجرا, یہ پیسے نہیں مانگتے, اجرت نہیں مانگتے, اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی نیتیں بہت صاف اور شفاف ہیں. اتبعوا. اچھا دیکھیے اگلی مثال مثنیٰ کی ہے, وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون دونوں کو نبی بنا کر ہدایت دی, تم دونوں اس راستے کی پیروی نہ کرنا جو جاہلوں کا راستہ ہے. سبیل الذین لا یعلمون, ان لوگوں کا راستہ ہے جو علم نہیں رکھتے, جن کے پاس علم وحی نہیں ہے, جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے. تم لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے, وحی عطا کی ہے, تمہارے پاس تورات کا علم ہے. تو وَلَا تَتَّبِعَانِ, تو یہاں دیکھیے فعل اثقل ہے, تتبع اور مثنیٰ بھی ہے اور نہیں ہے. لا تتبعانی تو اثقل ہے, یہ آخر میں نون مشدد ہے, تو فعل نہیں مثنیٰ اثقل ہے. اگلی مثال دیکھ لیجئے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کر دیا ہے. اصطفیٰ انتخاب کیا ہے, اصطفیٰ صفیہ سے ہے یہ باب افتعال میں, اور یہ تو جو ہے اصطفیٰ اور مصطفیٰ میں جو تو ہے یہ تیز تو میں بدل گئی ہے. تو اگلی مثال دیکھ لیجئے, سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. تصطلون تو اصل میں اس کا مادہ ہے سلیہ, صاد لام یہ, صاد لام یہ, سلیہ جلنا کے معنی میں, سیصلا نارن ذاتہ جیسے ہے, تو جلنا, جلنے کے معنی میں. تصطلون یہاں مطلب ہے باب افتعال میں تستلون, تو اصل میں یہ تے سے تستلون تھا, اس کو توئے سے بدل دیا گیا, یعنی تاکہ آپ سردی ہے رات میں کہ میں تم لوگوں کے لیے یا تو مجھے آگ نظر آئی ہے, وہاں جا کر کوئی خبر لے آتا ہوں, یا آپ کے لیے کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے جسموں کو تاپ سکیں, گرم کر سکیں. چلیے دیکھیے سورہ قصص کی مثال ہے. تو فرعون اپنے وزیر اعظم حامان سے کہتا ہے فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. حامان میرے لیے ایک اونچا ٹاور بنا دے, صرحا لعلی, کہ شاید میں اس کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کے الہ کو دیکھوں. یہ تنزیہ طور پر کہہ رہا ہے. دیکھیے یہاں طلع جو ہے باب افتعال میں جا کے طلع اطلع ہو گیا, اطلع ہو گیا. اچھا اسی طرح دیکھیے اگلی مثال, لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عالم ہے کہ آئے دن, لا تزال کا مطلب ہے روزانہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. اگلی مثال ذرا مشکل ہے اور یہ آخری مثال ہے, ذرا اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ دوزخ کے بارے میں کہا گیا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, تو دوزخ میں وہاں جا کر یہ
فریاد و فغاں کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، چیخ چیخ کر فریاد کریں گے، یسترقون. تو اس کا مادہ سرق ہے، صاد ر خ، اور باب استعال میں جا کے کیا ہو گیا؟ یسترقون ہو گیا تے سے، لیکن تے کو توئے سے بدل دیا گیا، یسترقون ہو گیا، تاکہ صاد کا تلفظ صحیح ادا ہو چکے اور تلفظ میں آسانی ہو. تو دوستو اور عزیزو، یہ تھا باب افتعال کا وہ سبق جس میں تائی تغیرات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ باب افتعال میں تے کبھی دال سے اور کبھی تو سے بدل دی جاتی ہے، اور کبھی پہلے حرف کو مشدد کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو تغیرات ہیں ان پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. یہاں بہت ساری مثالیں آپ کی خدمت پہ رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کو ان اسباق پر پوری مہارت ہو جائے اور آپ قرآن مجید کا صحیح ترجمہ کر سکیں اور اس کا صحیح تلفظ ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.